السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ پلیز آپ لوگ فین کی آواز کو اگنور کریں اور ناول انجوائے کریں۔ تانیہ طاہر کا ناول شروع کرتے ہیں۔ فائز کی کال دیکھ کر وہ حیران ہو گیا تھا۔ اس نے کال پک کی اور ورشا کو حصار میں لیے ہی اندر والے حصے میں داخل ہوا۔ وہ فائز سے حال چال پوچھ رہا تھا۔ ورشا کو لے کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس کے ریشمی بالوں میں انگلیاں چلانے لگا، جبکہ ورشا ویسے ہی شرمائی ہوئی سی اس کے سینے سے لگی چپ چاپ اس سے بات کرتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ دیکھا جاتا تو وقت بہت جلد بدل گیا تھا۔ کتنی تیزی سے وقت میں تبدیلی آئی تھی کہ کچھ عرصے پہلے تک وہ ایک دوسرے کے لیے کتنے اجنبی تھی اور آج وہ اس کی پناہوں میں کتنی مطمئن اور خوش تھی، ایسے جیسے اب وہ محفوظ پناہوں میں ہو۔ دل میں خوشی ہی الگ تھی۔ وہ مسکرا کر اس کی شرٹ کے بٹن سے کھیلنے لگی۔ شاز کی بے ساختہ اس کی جانب توجہ چلی گئی۔ اوکے ٹھیک ہے، پھر تم آفس آ جانا، میں ایڈریس دے دوں گا۔ وہ ورشا کو گہری نظروں سے دیکھتا بولا۔ گھر؟ شاید وہاں سے پوچھا گیا تھا گھر کا۔ گھر پر میں نہیں ہوتا، میں اپنے گھر نہیں ہوتا، تبھی تمہیں آفس بلا رہا ہوں۔ شاز کو اس کی یہ بات پسند نہیں تھی کہ اس کا کوئی دوست یہ صرف جانکاری والے بھی ذاتی گھر میں داخل ہو۔ اور خاص بات یہ کہ جب ورشا اس کی بیوی وہ موتی جیسے وہ دنیا سے چھپا کر خود میں سمو لے، وہ جب گھر پر تھی تو وہ کسی کو بھی کیوں بلاتا؟ اوکے میں انتظار کروں گا تمہارا، وہ بولا تو دوسری طرف سے ابھی کوئی بات ہوتی کہ فون بند ہو گیا۔ ورشا نے شاز کی طرف دیکھا۔ وہ مسکرا دیا۔ کون تھا؟ وہ پوچھنے لگی۔ فائز، شاز نے بتایا۔ ورشا نے سر ہلا دیا۔ گھر آنے کی بات کر رہا تھا مگر میں نے آفس بلا لیا، وہ بولا تو ورشا نے کچھ خاص رسپانس نہیں دیا اور اس کے رسپانس کو شاز نے نوٹ کیا تھا۔ شاید اسے لگا کہ عام لڑکیوں کی طرح وہ احتجاج کرے گی کہ وہ اسے کیوں قید کر رہا ہے، دنیا سے ملنے کیوں نہیں دیتا، مگر ورشا نے ایک لفظ بھی مخالفت کا نہیں نکالا اور مسکرا کر اس کے اس بٹن کو دیکھنے لگی جسے وہ انگلی سے کھیل رہی تھی۔ شاز نے گہرا سانس بھرا اور اسے خود کی گزشتہ باتیں یاد آ گئیں۔ کیسے اس نے ورشا کو ہمیشہ ٹونٹ کیا تھا اور آج وہ اس کی بیوی بن کر اس کی محبت بھرے حصار میں کیسے قید تھی اور خوش تھی۔ اسے خوشی ہوئی تھی کہ ورشا نے اس بات پر بھی کوئی اختلاف نہیں کیا تھا۔ وہ پرفیکٹ بیوی مٹیریل تھی اور کسی بھی مرد کی خواہش بن سکتی تھی۔ شاز خاموشی سے اسے خود میں سمیٹے بیٹھا تھا۔ اسے اچھا لگ رہا تھا اس کا یوں اس کے پاس بیٹھنا۔ شاز، وہ اچانک بولی۔ شاز نے بھی اس کی طرف دیکھا۔ عادل بھیا کی طبیعت نہیں ٹھیک، کیا ہم ملنے چل سکتے ہیں ان سے؟ ورشا کو یاد آیا تو بولی جبکہ وہ بھول گئی تھی شاز نے اسے کیا کہا تھا۔ شاز نے سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھا۔ میں نے تمہیں کہا تھا کہ تمہارا اب ان لوگوں سے کوئی تعلق واسطہ نہیں اور الٹا تم مجھے کہہ رہی ہو کہ ہم چلیں تمہارے اس 2 کے بھائی کی طبیعت پوچھنے۔ آغا شاز کبھی نہیں جائے گا، اس نے کہا تو ورشا اس کے حصار سے نکلی۔
شاز آپ بات چیت کر کے یہ معاملہ ختم نہیں کر سکتے کیا؟ وہ آہستگی سے بولی تھی۔ ورشا، میں غصہ نہیں کرنا چاہتا، تم اس موضوع سے دور رہو۔ مگر میں کیسے دور رہوں؟ وہ میرے ڈیڈی ہیں، میں اپنے ڈیڈی کے بنا کیسے رہوں گی؟ تو تم میرے بنا رہ لینا۔ تو اب تم مجھے چن لو یا اپنے اس ڈیڈی کو۔ وہ بنا کچھ کہے بولا۔ شاز، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ سب ٹھیک بھی تو ہو سکتا ہے۔ اوکے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں تمہیں بتاتا ہوں کیسے ٹھیک کرنا ہے۔ میرے بھائی کو دوبارہ زندہ کر دو۔ مجھے تمہارے بھائیوں سے اختلاف کوئی نہیں رہے گا۔ وہ بھڑک کر بولا۔ ورشا اس کی جانب دیکھنے لگی۔ یہ ممکن نہیں ہے اور آپ ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں، وہ تو فوت ہو گئے ہیں۔ جو زندہ ہیں ان کو تو تکلیف نہ دیں۔ تکلیف نہ دوں؟ ورشا، تم اپنی حواسوں میں ہو۔ میں تکلیف دے رہا ہوں کسی کو؟ تکلیف نہیں دی میں نے آج تک، اور تمہارا خاندان اور تمہارے باپ بھائی نے میری فیملی کو جتنی بڑی تکلیف سے تم لوگوں نے دو چار کیا ہے، اس کا تو لوگ چاہ کر بھی بھگتان اتار نہیں سکتے۔ اور میں بالکل معافی کا خواہ نہیں ہوں، نہ میں کروں گا، اور تمہیں بھی میرے ساتھ رہنا ہوگا ہر صورت میں۔ وہ اسے غصے سے کہہ رہا تھا۔ ورشا جبکہ سر جھکا گئی۔ ہم اپنے گھر والوں کے بنا نہیں رہ سکتے، اور وہاں خرم اپی بھی تو خوش ہیں، پھر کیا مسئلہ ہے؟ وہ بولی۔ میرا کسی خرم سے صلح تعلق نہیں ہے۔ میری زندگی میں آنے والی پہلی لڑکی بیوی کی حیثیت سے تم ہو۔ ثنا منگیتر تھی، لیکن میں نے پھر بھی تمہاری صلاح حرکات نہیں کی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی طنز کر گیا۔ کہ کیسی حرکات؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ مراد کے کس طرح پیچھے پیچھے تم رہتی تھی؟ وہ تمہارا ہاتھ پکڑتا تھا، تم نے کبھی نہیں روکا، ایک بار بھی نہیں سوچا کہ وہ تمہارا نامحرم ہے۔ وہ بول گیا، جبکہ ورشا چپ ہو گئی۔ اس کی خاموشی اور جواب نہ دینے پر شاز بے چین سا ہوا۔ اسے خواہش مند ہوا کہ وہ جواب دے، مگر ورشا جواب دیے بنا ہی وہاں سے کچھ دیر بعد اٹھ گئی۔ کہاں جا رہی ہو؟ وہ بولا تھا۔ کھانا نہیں کھائیں گے کیا؟ اس نے سوال کیا تو شاز نے پھر سے طویل سانس بھر گیا۔ میرا مطلب وہ نہیں تھا۔ وہ اپنی صفائی دینے لگا۔ ہم جہاں جہاں غلط تھے ہم وہاں اپنی غلطی کو مانیں گے۔ شاز، بھلے آپ ہم پر طنز کریں، یہ نہیں ہم اپنی بھول اور کوتاہی کو جانتے ہیں۔ وہ ہلکا سا مسکرا کر کچن میں چلی گئی۔ شاز کو خود پر غصہ آیا۔ بھلا کیا ضرورت تھی بکواس کرنے کی؟ وہ اٹھ کر شرمندہ سا اپنے روم میں چلا گیا۔ اس کے پیچھے جانے کی ذرا ہمت تو نہیں تھی۔ وہ فریش ہوا اور باہر نکلا تو وہ ٹیبل پر پلیٹیں رکھ رہی تھی۔ شاز کو شرمندگی ہوئی تھی کہ آخر کیا ضرورت تھی فضول بکواس کرنے کی۔ وہ چلتا ہوا اس کے نزدیک آ گیا۔ ورشا کی آنکھوں میں نمی دیکھ کر اس کا دل کٹ کر رہ گیا، اور وہ بے چین سا ہوتا اس کا ہاتھ کھینچ کر سینے سے لگا لیا۔ آئی ایم سوری، میں کچھ کہنا نہیں چاہتا تھا۔ ہم بد کردار یا آوارہ نہیں ہیں شاز۔ وہ بھی شاید یہی سوچ رہی تھی۔ بولی اور اس کی شرٹ زور سے پکڑ کر
وہ سہمی سہمی سی لگی تھی۔ شاذ نے گہرا سانس بھرا۔ وہ اسے اتنا بھی کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ اسے کچھ کہنا ہی غلط تھا۔ اس نے خاموشی سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اوکے، آئی ایم سوری، میری غلطی ہے۔ وہ اپنی غلطی مان گیا۔ ہاں، آپ کی غلطی ہے۔ ایسی باتیں کوئی اپنی بیوی سے کرتا ہے؟ وہ منہ بنا کر بولی۔ بالکل تمیز نہیں ہے۔ آج کل کے شوہروں کو بیویاں تو بے حد حساس مادہ لے کر بیٹھی ہیں۔ اپنے اندر غلطیاں تو ساری کی ساری شوہروں کی ہوتی ہے۔ وہ خود بھی بولا تو ورشا زور و شور سے سر ہلانے لگی۔ بہال وہ غلط تو نہیں کہہ رہا تھا اور شاذ اپنی ہنسی روک گیا۔ چلو اب بیٹھ کر کھانا کھاؤ۔ چلو، اتنے دنوں میں نے تمہیں کھانا لگانا سکھا دیا۔ تمہارے باپ بھائیوں کی طرح فوڈ تو نہیں تھا میں کہ تمہیں کچھ بھی نہیں آتا۔ وہ گہرا سانس بھرتا بیٹھ گیا۔ جی نہیں، انہوں نے بھی بہت کچھ کرنا سکھایا تھا، بلکہ سب کچھ وہیں سے ہی سیکھا ہے۔ وہ حمایت لینے لگی۔ چلو، کسی ایک چیز کا نام بتا دو جو تمہیں بیسٹ آتی ہو، جلدی سے۔ وہ کھانا چھوڑ کر اس کا خوبصورت چہرہ دیکھنے لگا۔ ورشا سوچ میں چلی گئی۔ وہ سوچتی ہوئی بھی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ شاذ اپنی ہنسی روکے چپ چاپ بیٹھا رہا۔ اس کو دیکھ رہا تھا جو سوچ میں تھی۔ ہمیں بہت کچھ آتا ہے، وہ ناراضگی سے بولی، جیسے وہ اس کا مذاق بنا رہا ہو۔ بتاؤ کیا آتا ہے ایسا تمہیں؟ شاذ تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھتے پوچھنے لگا کہ کیا آتا ہے وہ بتائے۔ ہمیں آتا ہے، وہ کنفیوز ہونے لگی۔ جی تمہیں کیا آتا ہے؟ پڑھنا، جیسے اسے یاد آ گیا۔ وہ تو میں بھی پڑھ لیتا ہوں۔ شاذ نے شانے اچکائے۔ جی نہیں، ہمیشہ مجھ سے بعد میں ہی نمبر آتا تھا آپ کا، وہ فخر سے ہنسی روکتی بولی۔ اوہ واو، تم طنز بہت اچھے مارتی ہو لڑکی۔ وہ تالی بجا کر کھانا کھانے لگا۔ تمہیں میں گھر پر کوک رکھ دوں گا، کھانا بنانا سیکھو، اوکے؟ وہ آرڈر دینے لگا، جبکہ ورشا نے سر ہلا دیا۔ شاذ مسکرا دیا، جبکہ دونوں کھانا کھانے لگے۔ شاذ کو اچانک ایک بات یاد آئی تھی۔ اس نے ورشا کی طرف دیکھا جو کھانا کھا رہی تھی۔ وہ مجھے تم سے کچھ پوچھنا ہے، بٹ کنٹرول یور ایموشنز، اور مجھے ٹھیک طرح اگر تم جواب دے سکو۔ وہ بولا تو ورشا کچھ پریشانی سے اسے دیکھنے لگی، نہ جانے کیا سوال کرنے والا تھا۔ وہ دیکھ رہی تھی۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ تمہارے پاس اس رات کا کوئی ثبوت نہیں، صرف اس کے کہ تم میرا پرفیوم اسمیل کیا تھا؟ وہ نرمی سے بولا کہ وہ کسی بات کا گہرا اثر نہ لے جائے۔ ورشا نے کاٹا پلیٹ میں ہی چھوڑ دیا۔ شاذ نے اس کا بے ساختہ کانپتا ہاتھ تھام لیا۔ ورشا، جب تک تم مجھے ٹھیک سے نہیں بتاؤ گی، میں تمہارا مجرم تمہارے سامنے نہیں لا پاؤں گا، وہ بولا تو ورشا نے سر ہلایا۔ ہماری شرٹ پر جوس گر گیا تھا، ہماری شرٹ گندی ہو گئی، تب ہم ثنا کے ساتھ تھے، اور ثنا کے ساتھ آپ کے دوست بھی تھے۔ شاذ ایک دم چونک کر ورشا کو دیکھنے لگا۔ کون دوست؟ وہ پوچھنے لگا۔ وہ فائز شاید، ورشا یاد کرتی بولی۔ شاذ نے سانس بحال کیا۔ فائز ایسا ویسا انسان نہیں تھا۔ تبھی وہ آگے سننے لگا۔ پھر ہم واش روم فریش ہونے گئے، مگر وہاں بہت اندھیرا تھا، اور اندھیرے کی وجہ سے ہم ڈر بھی رہے تھے۔
اس کی آنکھیں بھیگنے لگی۔ بتاؤ پھر، شاذ اسے حوصلہ دینے لگا۔ ہم ایک کلاس کے قریب سے جانے ہی لگے تھے کہ کسی نے ہمیں اندر کھینچ لیا، اور وہ خوشبو وہی تھی جب آپ وہاں آئے تھے۔ وہ وہی خوشبو تھی، بلکہ ایک جیسی خوشبو تھی۔ ہمیں یاد ہے، تبھی ہم اتنی بڑی غلط فہمی کا شکار ہو گئے تھے۔ وہ رونے لگی تو شاذ نے آج اسے چپ نہیں کرایا۔ اسے خود سنبھالنا چاہیے تھا۔ نہ اس کے باپ بھائی اسے چھپا سکتے تھے۔ اگر وہ اپنی مجرم تک پہنچنا چاہتی تھی، اور نہ شاذ خود، تو اسے ہمت کرنی ہی تھی۔ ہمیں کھینچ کر اندر لے گیا وہ، اور وہ جیسے اسی لمحے میں پہنچ گئی۔ ہمارے بازو نوچ کر شرٹ سے جدا کر دیے، اور ہماری بازو کو سختی سے اپنی انگلیوں میں جکڑ لیا۔ وہ تڑپ سی گئی۔ شاذ اٹھ کر اس کے نزدیک آیا۔ وہ ہمارے چہرے پر جھکنا چاہتا تھا۔ وہ ہماری گردن پر جھکا۔ اس نے ہماری شرٹ پھاڑنے کی کوشش کی، اور وہ کانوں پر ہاتھ رکھ گئی۔ شاذ نے جلدی سے اسے خود میں سمیٹ لیا، اس کے آنسو صاف کیے۔ اسے خود میں سمیٹ کر وہ بے حد چاہت سے اس کا بازو سہلا رہا تھا۔ کچھ نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا، میں دیکھ لوں گا، تم سے وعدہ ہے میرا۔ ورشا، میں اس شخص کے ہاتھ تن سے جدا کر دوں گا جس نے تمہیں چھوا تھا۔ وہ غصے اور ضبط کی کیفیت سے گزر رہا تھا۔ ورشا کے آنسو صاف کیے دونوں کا ہی کھانے کا اب دل نہیں تھا۔ ورشا چپ ہو گئی، جیسے گہری سوچ میں، اور وہ اس سوچ میں تھی کہ کیا وہ اس شرٹ کے ٹکڑے کے بارے میں شاذ کو بتائے یا نہیں۔ وہ ڈر جاتی تھی جیسے یہ معاملہ کھلے تو اسے بہت تکلیف ہوگی۔ اس نے شاذ کی طرف دیکھا۔ ہمارے پاس ایک چیز ہے، اور وہ ہم نے کسی کو دی نہیں تھی۔ وہ سر جھکائے بولی۔ شاذ چونک گیا۔ کیا؟ اس نے جلدی سے بولا تو ورشا نے اسے ہمت کر کے بتانے کا فیصلہ کر لیا۔ ہمارے ہاتھ میں اس کا کھینچا تانی پر شرٹ کا ایک ٹکڑا آ گیا تھا، اور شرٹ کا ٹکڑا وہ ہماری مٹھی میں ہی رہ گیا۔ نہ جانے کس نے دیکھا یا نہیں، یہ توجہ نہیں دی، مگر ہم ہوش میں آئے تو وہ ٹکڑا ہماری مٹھی میں یوں ہی قید تھا، اور پھر سب سے ہم نے چھپا لیا۔ وہ سر جھکائے بولی۔ کہاں ہے وہ شرٹ کا ٹکڑا؟ ورشا، تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ تمہارے پاس اتنا بڑا ثبوت تھا، پھر بھی۔ وہ ایک دم سیدھا ہوا تھا۔ ہم ڈر گئے تھے شاذ، وہ پریشانی سے بولی۔ بتاؤ مجھے، کہاں ہے وہ ٹکڑا؟ وہ سنجیدگی سے استفسار کرنے لگا۔ وہ ہمارے گھر ہے، وہ بتا گئی۔ یوں شاذ غصے سے کھولنے لگا۔ اس نے قسم کھائی تھی کہ وہ ان لوگوں سے کبھی نہیں ملے گا، اور اس لڑکی کے کام چیک کرو کہ وہ ثبوت چھپا کر وہیں آئی تھی۔ اب کون لائے گا وہاں سے؟ وہ بھڑکا سا لگا۔ ڈانٹ کیوں رہے ہیں؟ وہ نم لہجے میں بولی۔ ڈانٹ نہیں رہا میری جان، تمہارے پاس اتنا بڑا ثبوت تھا کہ تم نے کسی کو بتایا ہی نہیں۔ وہ بولا تو اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ ڈر لگتا ہے ہمیں شاذ، اس ذکر پر ہمارا دل بیٹھتا ہے۔ ہم سوچتے ہیں ہماری زندگی میں یہ موڑ آیا ہی کیوں؟ وہ سر جھکا گئی۔ شاید تمہیں میرا ہونا تھا۔ وہ مسکرایا۔
اس کو ریلیکس کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ ورشا اس کی طرف دیکھنے لگی۔ آپ کو غصہ نہیں آتا کہ ہم نے کتنا بڑا گناہ کیا، آپ پر بہتان لگا دیا؟ وہ شرمندہ سی بولی۔ معلوم نہیں مگر مجھے تمہارا الزام بس اچھا لگ گیا ہے۔ جو اختلاف تھا وہ الگ تھا، لیکن تم میری بیوی ہو اور ایک دن بھی تمہیں میری محبت اور چاہت کی کمی محسوس نہیں ہوگی، اور اس بہتان کو میں نہیں سمجھتا۔ وہ اس کا گال پیار سے تھپ تھپا گیا۔ ورشا کچھ نارمل ہو رہی تھی۔ کچھ دیر دونوں کے درمیان خاموشی رہی۔ کھانا کھاؤ، شاز نے کہا تو وہ سر ہلا کر اس کا حکم مانتی چمچ پلیٹ میں چلانے لگی۔ شاز نے اس کی طرف دیکھا اور خود اپنے چمچ سے اس کا نوالا بنا کر اس کے منہ میں ڈالا تو ورشا کھانے لگی۔ اب تمہارے گھر جا کر لائے گا کون؟ میں خرم اپی سے کہتا ہوں۔ اسے یاد آیا تو بولا۔ پلیز نہیں۔ وہ رک گئی۔ سب جان جائیں گے، ایک بار پھر شروع ہو جائے گا سب، اور ہمارا دم گھٹتا ہے۔ ہم چلے جاتے ہیں، لا دیتے ہیں آپ کو۔ وہ چوری چوری اسے دیکھتی بولی۔ ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہو تم میری نرمی کا۔ وہ گہرا سانس بھر کر سر نفی میں ہلانے لگا۔ نہیں، ہم اٹھا نہیں رہے، یہ تو مجبوری ہے۔ ہم آپ کو ثبوت نہیں دیں گے تو آپ ڈھونڈو گے کیسے؟ وہ بولی، جبکہ شاز اس کی چالاکی سمجھ رہا تھا۔ بولا، کچھ نہیں۔ کیا ہم چلے جائیں شاز؟ وہ نرمی سے اسے بولی تھی کہ کوئی بھی ہاں کہہ دے اس کو۔ شاز نے گہرا سانس بھرا۔ ٹھیک ہے، مگر خرم اپی کو روک دینا، کہیں یہ بات نہ نکلے۔ میں تمہیں کہہ رہا ہوں ورشا، اور یہ میں نے آخری بار تمہیں بھیج رہا ہوں، آج کے بعد نہیں ہوگا۔ وہ بولا، لہجہ ذرا کڑک تھا۔ وہ ورشا کچھ بولنا چاہتی تھی۔ اگر آپ بھی چل لیں، وہ آہستگی سے بولی، جبکہ شاز نے کھانا چھوڑ دیا۔ تمہارے باپ بھائی اس قابل نہیں ہیں میں ان کی دہلیز چڑھوں۔ وہ آنکھیں نکال کر گررایا، جبکہ ورشا چپ ہو گئی۔ اس کے بعد دونوں نے کچھ نہیں بولا، اور کھانا کھانے کے بعد وہ اٹھ گیا۔ میں اسٹڈی میں ہوں، تم چاہو تو جا کر سو جاؤ، وہ بولا، جبکہ ورشا نے وقت دیکھا۔ رات کے 12:30 کا وقت تھا۔ اسے فکر ستانے لگی، شاز ناراض ہو چکا ہے۔ وہ شاز کے کمرے میں اداسی سے آ گئی، جبکہ اس کا سیل فون بیڈ پر پڑا تھا۔ ورشا کے کمرے میں آتے ہی سیل فون بجنے لگا۔ ثنا کی کال تھی۔ ورشا نے اپنی شدید عقل مندی کا ثبوت دیتے فون اٹھا لیا۔ السلام علیکم ثنا، کیسی ہو؟ وہ اس سے ایسی بولی جیسے کوئی بات ہی نہ ہو، اور دوسری طرف ثنا تو سر سے پاؤں تک جھلس گئی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی فون اٹھانے کی؟ ثنا دھاڑی، جبکہ ورشا کو احساس ہوا کہ معاملہ کیا ہے۔ میں تمہیں اچھے سے جانتی ہوں، تم 2 ٹکے کی لڑکی ہو۔ تم دوسرے کی منگنیتر پر ڈوری ڈال کر اسے اپنا کر لیا، نہ جانے اتنی نیچ کیسے ہو۔ ورشا، اتنا بڑا گناہ تو کوئی دوست کسی دوست کے ساتھ نہیں کرتی جتنا تم کرتی ہو۔ ورشا ایسے سر جھکا گئی جیسے ثنا سامنے کھڑی ہو اور اسے سنا رہی ہو۔ شاز کو دو فون، ورنہ میں تمہارا سر بھی پھاڑ دوں گی، اور آئندہ ہمت مت کرنا اس کا فون اٹھانے کی، وہ بولی تو ورشا اتنا سب سننے کے بعد شاز کے پاس فون لے گئی۔ اس نے دروازہ بجایا اور نم لہجے سے شاز کو دیکھنے لگی۔ وہ ثنا کا فون ہے، سوری ہم نے اٹھا لیا۔
وہ بولی، اور شاز کے ہاتھ میں فون دے کر وہ باہر نکلتی کہ شاز نے اس کی کلائی پکڑ لی۔ ہاں بولو، وہ بولا، اندازہ بے حد سخت تھا۔ در حقیقت وہ ورشا سے چھپانا نہیں چاہتا تھا کہ وہ اکیلے میں ثنا سے بات کر رہا ہے۔ وہ اس کی بیوی تھی اور پورا حق رکھتی تھی کہ وہ اس کی ساری باتیں جانے۔ ثنا اس کے سخت لہجے پر سٹ پٹا گئی۔ اللہ حافظ۔